مصطفیٰ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کم از کم اتنا تو بتا دیں۔ حورین مصطفیٰ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس بار تھوڑا جنجلا کر بولی، جبکہ اس کی یہ جنجلاہٹ دیکھ کر مصطفیٰ ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ تم بغیر کوئی سوال کیے بس خاموشی سے میرے ساتھ چلو، تمہیں تھوڑی دیر میں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اس کے چہرے کا تاثر دیکھ کر محظوظ ہوتا اس کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا تھا۔ وہ حورین کے ساتھ بہت خوش تھا، اس کی خوشی ہر ایک انداز سے جھلکتی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ حورین کو کچھ معلوم نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اس موڑ پہ آنے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مت بتائیے، پر میری آنکھوں سے یہ کپڑا تو ہٹا دے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اگر میں گر گئی تو۔ اس بار تھوڑا ہبکی سے بولی، اور اپنے گرنے کے ڈر سے مصطفیٰ کے بازو کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو حورین، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ اس بار اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حال کرتا اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں لیتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی بابا حورین اپنا ڈر بھول کر خود کو اس کی پناہ میں محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی موجودگی اسے تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر وہ اس کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا اور ایک کمرے کے قریب آ کر دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، اور ساتھ ہی حورین کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تھی۔ اب تم اپنی آنکھیں کھول سکتی ہو۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا نرمی سے اس کے کان کے لو کو چومتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کے پورے حدت لبو کا لمس اور اس کی اجازت پر حورین نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول تو لی تھی، مگر وہ کمرے میں موجود ہر چیز کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ سامنے موجود دیوار پر اس کی تصویریں لگی ہوئی تھی جو جاننے قابل لی گئی تھی، اسے خبر بھی نہیں تھی۔ سر پر ہی اس کا وہ سامان رکھا ہوا تھا جو وہ کھو چکی تھی، اس کا ٹیڈی بیئر، اس کی پسندیدہ ڈال جو مصطفیٰ نے اس کو دلا کر دی تھی، جس سے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جنہیں وہ رکھ کر بھول چکی تھی یا کھو چکی تھی۔ اصل میں اس نے اس سامان کو کھویا نہیں تھا، اسے مصطفیٰ نے تلاش کر کے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا، کسی قیمتی چیز کی طرح۔ مصطفیٰ یہ سب یہاں کیسے، اور یہ سب تصویر یہ کب لیا آپ نے؟ وہ چہرے پر حیرانی، بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثالی اس کی جانب پلٹی تھی، جو پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے بہت دلچسپی سے اس کے چہرے پر موجود بکھرے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے کل مجھ سے پوچھا تھا نا کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، تو یہ تمہارے اس سوال کا جواب ہے جسے میں لفظوں میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ اسے شان سے تھام کر اس سے اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھا اور ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کتنی شدت سے اس نے اس لمحے کے لیے دعا کی تھی، اور آج وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا اس کو کب سے انتظار تھا۔ میں تم سے تب سے محبت کرتا ہوں اور جب تمہیں محبت لفظ کا مطلب بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا، جس دن سے تم میری زندگی میں آئی، میں نے اس دن سے تم سے محبت کی ہے۔ میں نے ہر اس لمحے سے محبت کی ہے جس میں تم مسکرائی ہو۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا باری باری اس کے دونوں آنکھوں کو چومنے لگا، جن میں اس نے ہمیشہ اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ جب بھی میں نے تمہیں خود سے دور کیا ہے، سکون مجھے بھی نہیں ملا۔ اس کا ایک ایک لفظ حورین کے دل کے ان زخموں کو بڑھ رہا تھا جو مصطفیٰ اسے اپنی بے روحی کی وجہ سے دے چکا تھا۔ تم ہمیشہ اس دل میں رہی ہو حورین، اور تمہاری یہ جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے دل کے قریب رکھتا ہوا بولا۔ اپنی ہتھیلی کے نیچے وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو صاف محسوس کر رہی تھی۔ جب آپ کو مجھ سے اتنی محبت تھی تو کیوں مجھے تانگ کرتے تھے، کیوں مجھے خود سے دور کرتے تھے؟ جب وہ میری دوری آپ کو بھی سکون نہیں دیتی تھی؟ اب وہ شکوہ بڑی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جس پر مصطفیٰ کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ سچ بتا کر اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا، ہرگز نہیں۔ اور ان کیا تم مجھ سے ایک وعدہ کرو گی؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اسے ایک وعدہ چاہ رہا تھا جو وہ کب سے اس سے کرنا اور مانگنا چاہتا تھا۔ کیسا وعدہ مصطفیٰ؟ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کا اچانک لہجہ ہی نہیں اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ سا گیا تھا۔ اور تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، چاہے کوئی بھی حالات ہو، تم مجھ سے کتنا بھی ناراض ہو، پر مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ اس کا دل کا ڈر لفظوں میں بیان ہو رہا تھا، مگر حورین اس کے یہ ڈر، اس کی یہ فکر سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں مصطفیٰ کہ میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، چاہے حالات ہمارے کتنے ہی خلاف ہو۔ اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے اس سے وعدہ کر رہی تھی، اور اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر مصطفیٰ کو اپنے اندر ایک سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تھینک یو حورین، تم بہت اچھی ہو، یہ وعدہ کر کے تم نے مجھے سکون بخش دیا ہے۔ اس کے ہاتھ تھام کر باری باری اس کے دونوں ہتھیلی چومنے لگا۔ اس کی اتنی دیوانگی پر حورین کو اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور
آپ کے اظہار نے مجھے جو سکون بخشا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حورین آنکھوں میں آنسو لی اسے سینے سے لگ گئی تو مصطفیٰ نے اس کے گرد اپنے بازو باندھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس کے مضبوط حصار کو محسوس کر کے حورین نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ڈیڈ آپ نے حفصہ اور ہاتھ کو کہیں دیکھا ہے؟ میں نے پورا گھر تلاش کر لیا مگر وہ دونوں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ کیا دونوں کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ وہ لاؤنج میں دھالو ہوتے ہوئے حیات صاحب سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں بے چینی اور پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے آفس سے واپس لوٹا تھا۔ فریش ہونے کے بعد جب اسے معمول کے مطابق حفصہ کہیں آس پاس نظر نہیں آئی تو اس کا دل یکدم سے پریشان سا ہو گیا تھا، اس لیے اس کو سارے گھر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ ویسے بھی وہ اس سے ناراض تھی، اپنی ناراضگی میں وہ اس کو چھوڑ کر چلی نہ جائے، بس اسی بات سے وہ ڈر سا گیا تھا۔ بیٹا حفصہ، بیٹی کچن میں ہاتھ کے لیے اپنی پسند کی ڈش بنا رہی ہے اور ہاتھ اپنی ماں کے کام میں مدد کر رہا ہے۔ حیا صاحب جو صوفے پر بیٹھے ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے، اسمن کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے چہرے پر پریشانی کے لیے گرے دے کر ہولی سے مسکرا دیے تھے۔ بہت پہلے اسمن کی آنکھوں میں حفصہ کے لیے محبت دیکھ چکے تھے، جسے دیکھا انہیں سکون ملا تھا۔ ان کا بیٹا اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا، اس سے زیادہ خوشی کی بات ان کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں دونوں ماں بیٹے مل کر کیا بنا رہے ہیں، آپ اپنا پروگرام دیکھیے۔ حیا صاحب کی بات سن کر وہ ایک سکون سا اس کے اندر اترا تھا۔ ان کی جانب ہولی سے مسکراتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حفصہ ہمیشہ کی طرح اس کی بیٹی کو بہت اہمیت دیتی تھی، ایک ماں کی طرح اس کے ہر نہرے اٹھاتی تھی۔ ان دونوں کے بارے میں سوچ کر مسکراتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ واہ ماما، یہ پاستا تو بہت ٹیسٹی بنا ہے، آپ کے ہاتھوں میں تو میجک ہے، یہ میں سارا کھا جاؤں گا۔ اب اس نے کچن کی دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا جب ہاتھ کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ ہاتھ سلپ پر بیٹھا ہوا پاستا کھا رہا تھا جبکہ حفصہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اس کی اسمن کی جانب پشت تھی، اس لیے وہ اس کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ سارا ہی کھا لینا، یہ سب میں نے اپنے بیٹے کے لیے ہی بنایا ہے، اگر تمہیں اور چاہیے تو میں اور بھی بنا دوں گی۔ وہ بہت محبت سے بال میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اسمن کی موجودگی سے بے خبر تھے، جو دروازے میں کھڑا ان ماں بیٹی کی محبت کو دیکھ رہا تھا۔ سب بیٹے کے لیے ہی بنایا ہے، شوہر کا کچھ خیال بھی ہے یا نہیں؟ میں بھی پورے دن کا بھوکا گھر واپس لوٹا ہوں۔ وہ ان دونوں کو مخاطب کرتا کچن میں داخل ہوا اور آہستہ سے قدم اٹھاتا ان دونوں کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حفصہ کے چہرے پر ہاتھ سے بات کرتے وقت جو مسکراہٹ تھی وہ اسمن کی موجودگی سے یکدم سے سمٹ گئی تھی، جسے اسمن نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا، وہ کتنی کوششیں کر رہا تھا اسے معافی مانگنے کی، مگر وہ ہر بار ایسے ہی اس کو اس کی بات ایسے ہی نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اس سے ایک فاصلے پر تھی، نہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار تھی اور نہ ہی اس کی کوئی بات سن رہی تھی۔ ڈیڈ آپ لیٹ آئے ہیں، ماما نے پاستا اتنا مزے کا بنایا تھا کہ میں نے سارا ختم کر دیا، لیکن کوئی بات نہیں ماما، آپ کے لیے بھی بنا دیں گی نا ماما؟ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھا افسوس سے بولتا ہوا اب خاموش کھڑی حفصہ سے معصومیت سے سوال کر رہے تھے۔ آپ کے ڈیڈ کو پاستا پسند نہیں، وہ کھانا کھائیں گے اور آپ جو اپنے روم میں یہاں کا کام ختم کر لوں، پھر میں آپ کے ساتھ گیم کھیلوں گی۔ وہ سنن کی خود بجمی کہہ رہی نظر کو نظر انداز کیے ہاتھ کی بات کو ٹالتی ہوئی بولی اور اس کو نیچے اتارا تھا۔ اوکے ماما، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، ڈیڈ آپ بھی پاستا کھانا شروع کر دے، ماں بہت مزے کا بناتی ہیں۔ وہ اس چیز سے چہکتا وہ بولا تھا میں تو کھانے کے لیے تیار ہوں، بس کوئی بنا کر کھلانے والا تو ہو۔ وہ ایک ٹھنڈی آبرتا ہوا بولا، جس پر ہاتھ نہ سمجھی سے اپنے باپ کو دیکھتا ہوا کچن سے نکل گیا تھا۔ ہاتھ کے جانے کے بعد حفصہ صاحب برتن اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تو اسمن اس کی کلائی تھام کر روک چکا تھا۔ اسمن ہاتھ چھوڑو میرا، اس کا لہجہ اجنبی لہجے پر اسمن کو تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ اتنی آسانی سے اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کی معافی کا طلبگار تھا اور تب تک چین سے بیٹھنے والا نہیں تھا جب تک وہ اسے معاف نہیں کر دیتی۔ میں جانتا ہوں حفصہ، میں یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ مجھے تمہارا یہ رویہ تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ تم میرے اس سے بھی زیادہ برے رویے کو برداشت کر چکی ہو، مگر اسمن اس کو دونوں بازو سے تھام کر اپنے قریب کرتا ہوا بولا، اس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا جو حفصہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ یہ سب نہیں بھول سکتی تھی جو اس نے برداشت کیا تھا۔ مگر کیا اسمن، مگر کیا؟ اگر تمہیں میرے رویے سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو کیوں بار بار معافی مانگنے آ جاتے ہو؟ مت آؤ، کیونکہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اپنے بازو کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسمن اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں تب تک تم سے معافی مانگتا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی، چاہے تم میرے ساتھ کتنا برا رویہ ہی کیوں نہ اختیار کر لو، مگر میں تمہاری معافی حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اس کا باتیں حفصہ کے دل پہ گلا رہی تھی، اس کے سامنے کمزور پڑی تھی، مگر وہ اتنی جلدی ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی دھوکہ اسے بھی ملا تھا، پر ایک بار وہ اس کی بات تو سنتا، تب اس کو اتنا برا نہیں لگتا۔
جتنا برا اسے عثمان کی بے اعتباری سے محسوس ہوا تھا۔ عثمان پلیز مجھے جانے دو، ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی طرف دیکھے بغیر بول رہی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھنے لگی تو وہ سب بھول جائے گی کہ تم میری آنکھوں میں دیکھا بولو۔ اس بار وہ اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد حل کرتا اسے خود سے قریب کرتا ہوا بولا، عثمان کیا کر رہے ہو، چھوڑو مجھے، کوئی آ جائے گا۔ اس کی اتنی قربت سے حفصہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی کچھ دن پہلے کچن والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھما تو چہرے کا رنگ یک دم سے بدلا تھا۔ تم ڈر کیوں رہی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، یا تمہیں میری قربت پریشان کر رہی ہے؟ اس کی گھبراہٹ سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا، دل کوئی شرارت کرنے والا مادہ تھا۔ عثمان فالتو باتیں مت کرو اور چھوڑو مجھے ورنہ میں۔ عثمان کے نرم گرم لبوں کا لمس اپنے ہونٹوں کے نیچے محسوس کر اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ ورنہ کیا؟ وہ چیلنج کرتی نگاہوں سے اس کو دیکھتا، مزید اس کے چہرے پر جھکا اور اس بار اس کے ناک میں موجود لونگ پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ورنہ میں شور کروں گی اور پھر سب یہاں آ جائیں گے۔ وہ اس کو اپنی دھمکی سے ڈرا رہی تھی مگر سامنے والے پر اثر کہاں ہونا تھا۔ بلا لو، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں، کسی غیر کے ساتھ نہیں جو میں ڈروں گا۔ اس بار وہ اس کے لبوں پر جھک اپنی اس خواہش کو پورا کرنے لگا جو وہ کب سے اپنے دل میں دبائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر جھک اپنی محبت اس پر لوٹا رہا تھا۔ اس کے عمل میں اتنی نرمی تھی کہ حفصہ کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا، حفصہ نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ بس یہ سب بند کرو عثمان، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کرنے سے میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ وہ گہرے گہرے سانس لیتے اسے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کی اس بات پر عثمان کو اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا وہ اس سے اتنا غلط سمجھتی تھی؟ حفصہ، یہ میری محبت ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اس وقت ٹوٹا ہوا تھا۔ میں مانتا ہوں میں غلط تھا، پر ایک بار حفصہ تم خود کو میری جگہ رکھا سوچو، تم وہ سب ہونے کے بعد یکدم سے غائب ہو گئی۔ میں نے تمہیں کہاں نہیں تلاش کیا، پھر تم 6 سال بعد میرے سامنے آ گئی، تو تم ہی بتاؤ میرے لیے یہ سب قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوں وہ بولا جو اس کی جانب پشت کیے کھڑی ہوئی تھی، میری تم سے ریکویسٹ ہے حفصہ، ایک بار خود کو میری جگہ رکھ کر ضرور سوچنا، شاید تمہیں مجھے معاف کرنے میں آسانی ہو گئی ہو۔ وہ اپنی بات کہتا وہاں سے نکل گیا تھا، جب سے جانے کے بعد حفصہ روتی ہوئی وہاں زمین پر بیٹھی چلی گئی تھی۔ عثمان پلیز کم سے کم ایک بار میری کال تو اٹھا لو، بس ایک بار میری بات سننے کی کوشش تو کرو۔ وہ اپنا فون بیڈ پر پھینکا پریشانی سے بولتا ہوا بیڈ پر بیٹھا اور بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا اپنے اندر کی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا جو کسی بھی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب زیادہ پریشان نہ ہو مصطفیٰ، اس وقت عثمان بھائی غصے میں ہے، جب ان کا غصہ کم ہوگا تب وہ آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ حورین اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی بولی۔ اس کی حالت کو دیکھا حورین بھی پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے عثمان اور مصطفیٰ کا درمیان محبت کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ مصطفیٰ کی حالت کو اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی۔ پتہ نہیں حورین اس کا غصہ کم بھی ہوگا یا نہیں۔ میں نے جو اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا وہ میری شکل بھی دیکھنا چاہے گا، کیونکہ جو رباب نے اس کے ساتھ کیا ہے میں بھی اس کے ساتھ وہی کر چکا ہوں۔ وہ حورین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا۔ جب سے اس نے عثمان کو سچ بتایا تھا تب سے عثمان نے اس سے نہ بات کر رہا تھا نہ ہی اس کی کال ریسیو کر رہا تھا۔ وہ 1-2 بار اس کے آفس بھی گیا تھا مگر وہ آفس میں بھی موجود نہیں تھا، وہاں سے بھی اسے مایوسی لوٹنا پڑا تھا۔ رشتے اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوتے مصطفیٰ، اور ویسے بھی آپ دونوں کے بیچ اتنا گہرا رشتہ ہے۔ عثمان بھائی ابھی پریشان ہے، جب وہ آپ کی مجبوری کو سمجھیں گے تب وہ خود آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ جو کیا اور رباب آپ نے جو کیا اس میں بہت فرق ہے، آپ غلط نہیں تھے۔ یہ بات عثمان بھائی بھی سمجھ جائیں گے۔ وہ بہت محبت سے اس کو سمجھا رہی تھی اور اس وقت وہ بولتی ہوئی مصطفیٰ کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اورین اگر تم اس وقت میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں بہت اکیلا ہو جاتا، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ شدت جذبات سے کہتا، اس کے وجود کو اپنے سینے سے لگاتا، اس کے بال میں اپنا لب رکھ چکا تھا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا وہ سکون سا محسوس کر رہا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی مصطفیٰ، کیونکہ میری دنیا آپ سے شروع اور آپ پر ہی ختم ہوتی ہے، آپ ہی میرا سب کچھ ہے۔ اورین اس کے سینے سے لگی ہمیشہ کی طرح اپنی محبت کا اعتراف کر کے اس کی روح کو سرشار کر رہی تھی۔ اچھا چلیے یہ باتیں چھوڑیے، اب جلدی سے فریش ہو کر آ جائیے، میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ وہ اس سے جدا ہوتی ہوئی بولی، تھوڑا خوشگوار موڈ میں اپنی جگہ سے اٹھنے لگی جب مصطفیٰ اس کی کلائی تھام کر اسے پھر سے اپنے قریب بیٹھا چکا تھا۔ نہیں رہنے دو، مجھے بھوک نہیں، آج میٹنگ سے آفس سے باہر تو وہیں ان لوگوں کے ساتھ ڈنر کر کے آیا ہوں۔ وہ محبت بڑی نظر سے اس کو دیکھتے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اسے بازو سے پکڑ کر اپنی مزید قریب کیا تھا۔ یہ میرا میٹھا کھانے کا دل ہے، پر میرا میٹھا کھانے کا دل ہے۔ اس بار وہ اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کرتا ہوا مانی ہیزی سے بولا تھا۔ اس کی نظریں جو پیغام دے رہی تھی اورین سمجھ نہ سکی تھی۔
کہ میں آپ کے لیے کھیر لے کر آتی ہوں، خاص آپ کے لیے بنائی تھی، آپ کو پسند بھی ہیں۔ اس کی بات سن کر حورین خوشی سے چہکتے ہوئی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھی، مگر وہ پھر سے اس کو روک چکا تھا۔ نہیں، مجھے خیر سے بھی کھیر سے بھی زیادہ میٹھی چیز کھانے کی طلب ہو رہی ہے۔ اس کے لبوں پر نظر جمائے بولا، کھیر تو آپ کی پسندیدہ ڈش ہے، اس سے بھی زیادہ میٹھا کیا ہو سکتا ہے؟ آئس کریم لے کر آؤں آپ کے لیے؟ وہ پرجوش انداز میں بولتی، ایک بار پھر سے اٹھنے لگی، مگر اس پر مصطفیٰ اس کی کمر کے گرد بازو ہلکا تھا، مکمل اس کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مجھے میٹھے میں نہ تو کھیر چاہیے اور نہ ہی آئس کریم۔ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب کرتا ہوا خمار آلودہ لہجے میں بولا، حورین کی کمر وہ اپنی گرفت ساتھ کی تھی، تو پھر کیا چاہیے آپ کو؟ اس کی خمار آلودہ آنکھوں میں دیکھا حورین کو اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی قربت سے وہ یوں ہی گھبرا جاتی تھی۔ مجھے میٹھے میں یہ چاہیے۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، مصطفیٰ اس کے گلابی لبوں پر اپنی انگلی پھیرتا، اس کے اور اپنے درمیان باقی کا فاصلہ بھی ختم کرتا، اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ کے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا، اس کے وجود کو خود سے قریب تر کر چکا تھا۔ حورین کو جب اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے مصطفیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا تھا۔ بہت برے ہیں آپ مصطفیٰ، مجھے تانگ کرنے کا آپ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو درست کرتی اس کی آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، مگر سامنے والے پر اس کی گولی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تم ہی پہلے مجھ سے میری محبت مانگتی رہتی تھی، بولتی رہتی تھی، میں تم سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ اب میں تم سے محبت کر رہا ہوں تو تمہیں اس پر بھی اعتراض ہے؟ وہ ایک جھٹکے میں اس کو بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ پر لٹا کر آنکھوں میں شرارت لیے اس پر جھکتا ہوا بولا، مجھے آپ کی بے وقت محبت پر اعتراض ہے جو نہ وقت دیکھتی ہے اور نہ موقع۔ اس کی آنکھوں میں نہایت شرارت دیکھا حورین نے اٹھنا چاہا، مگر وہ آج اس کو چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تمہیں میری بے وقت محبت پر اعتراض ہے نا؟ تو اب تو موقع بھی ہے اور وقت بھی، تو تمہیں کم از کم اب تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ حورین کے احتجاج کو نظر انداز کرتے اس کا دوپٹہ سر پر رکھتا ہوا اس کی گردن پر جھکتا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کی حد سے بڑھتی جسارتوں پہ حورین کا دل تیز رفتار سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ مجھے جب شانوں سے شرٹ سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ اسے پکار اٹھی تھی، وہ مزید کچھ، مگر اس کی خود پر جمی نظروں سے وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ اگر تم یہ کہنے کا ارادہ رکھتی ہو کہ تمہیں بھوک لگی ہے تو تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مجھے ملازمت سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ تم کھانا کھا چکے ہو، اس لیے مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اس کے آنکھیں دکھاتا پھر سے اس کے چہرے پر جھکتا خود کو سراب کرنے لگا۔ اس بار اس کے عمل میں پہلے کی طرح نرمی نہیں تھی، جس کا صاف مطلب تھا اسے حورین کی مداخلت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ مصطفیٰ اس کی حد سے زیادہ بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر ایک بار پھر وہ اسے پکار اٹھی تھی۔ اس بار اس کی آواز پر مصطفیٰ کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ حورین؟ تم کچھ دیر کے لیے خاموش نہیں رہ سکتی؟ وہ ناراضگی سے بولتا اٹھ بیٹھا اور اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ اس کے ناراض لہجے کو محسوس کر حورین کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ پھر سے اسے پہلے والا مصطفیٰ بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مصطفیٰ پلیز ناراض مت ہو، اب ایک بار میری بات۔ حورین میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں جو تم ہر بار اس طرح ریئیکٹ کرتی ہو، اسی لیے تم پہلے اپنا مائنڈ اچھی طرح سیٹ کر لو، پھر اس کے بعد میں تمہاری سنوں گا۔ وہ ناراضگی سے کہتا واش روم میں جا گھسا تھا، جبکہ اس کے سخت رویے پہ حورین کی پلکیں نم ہوئی تھی۔ اس کی شرم و حیا کو اس کا گریز سمجھ رہا تھا اور اپنی کیفیت وہ اس کو کس طرح سمجھائے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم یہاں میرے آفس میں کیا کر رہے ہو؟ کس کی اجازت سے تم اندر آ گئے؟ شمس جو اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا، اپنے روم میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے جیسے اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ وہ ناگواری سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اسمت جارحان کو تم سے ملنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، چاہے یہ آفس تمہارا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سخت نظروں سے اس کو گھورتا ہوا اس کے سامنے والی چیئر پر آ بیٹھا، جبکہ اس کی بابا شمس کے ماتھے پر پڑے بالوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ تم شرافت سے میرے آفس سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنے گارڈ کو یہاں بلوا لوں۔ وہ غصے میں کھلتے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف اسمت اس کے غصے اور گوری کو نظر انداز کیے بڑے آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اس کے بگڑے تیور کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک میں اپنی بات نہیں کر لیتا تمہارا گارڈ بھی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا، چاہے تو آزما کر دیکھ لو۔ اس کا ٹھنڈا لہجہ شمس کا خون کھلا گیا تھا۔ ایک تو ویسے بھی جب سے اسے معلوم ہوا تھا حفصہ اسے نکاح کر چکا، تب سے حسون کے لیے اس کی جلن مزید بڑھ گئی تھی۔ اوپر سے وہ اس کے آفس میں بیٹھا اسے ہی دمکا رہا تھا۔ تم جس بھی بارے میں بات کرنا چاہتے ہو جلدی کرو، یہاں سے نکلو۔ اب وہ اپنی جگہ پر بیٹھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں اس وقت تمہارے آفس کیوں موجود ہوں۔ وہ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ اس وقت اس کا باس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو گولی مار کر ختم کر دے جس نے اس کی حفصہ کے ساتھ اتنا برا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ خود پاپا مشکل ضبط کی بیٹھا ہوا تھا۔
اس لیے جو میں کہوں گا اس کو ذرا غور سے سننا اور میرے ایک ایک لفظ کو اپنے دماغ میں اچھی طرح سے محفوظ کر لینا، کیونکہ میں اپنی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اس وقت غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، جنہیں دیکھا ایک لمحے کے لیے شمس کو خوف محسوس ہوا تھا۔ تم کس بارے میں بات کرے؟ کچھ سمجھا نہیں میں۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے خود کو مضبوط ظاہر کرتا ہوا بولا۔ عصمت کی اپنے آفس میں موجودگی اس کی بات سے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، آخر وہ اتنے سالوں بعد اس کے پاس کیوں آیا تھا؟ جہاں تک اسے خبر تھی عصمت ابھی تک اس اور باپ نے جو ساتھ مل کر کیا تھا وہ جان نہیں پایا۔ پہلے میں اس بات سے بے خبر تھا کہ تم 6 سال پہلے رباب کے ساتھ مل کر کیا کر چکے ہو، پر وہ اپنی بات کہتا ایک لمحے کے لیے رکا اور اپنے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا جو اتنے بڑے انکشاف پر پھٹی پڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نے یا رباب نے پھر سے ایسی کوئی حرکت کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تم دونوں کا وہ حال کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے باور کروا رہا تھا۔ جب اسے سچ معلوم ہوا تھا تو اسے سب سے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ شمس حفصہ کے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی کر دے۔ جس طرح وہ نکاح والے دن اس کو چھوڑ کر آئی تھی، یقیناً شمس سے چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے آج وہ جہاں موجود تھا اسے یہ بتانے کے لیے حفصہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہے۔ میں ایسی لڑکی کی باتوں پر یقین کیسے کر سکتے ہو جو تمہیں چھوڑ کر میرے پاس آئی تھی اور اب شادی والے دن مجھے چھوڑ پھر سے تمہارے پاس آ گیا؟ ایسی لڑکی کی باتوں پر تم کیسے یقین؟ خاموشی سے پہلے کہ وہ حفصہ کے بارے میں مزید کچھ الٹا سیدھا بولتا، اسفند کی گرجدار آواز اس کے روم میں گونج اٹھی تھی جس نے اسے خاموش ہونا پڑا تھا۔ اگر تم نے میری حفصہ کے بارے میں مزید کچھ غلط بولنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری یہ زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ وہ غراتا ہوں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور شعلہ بار نظروں سے اس کو گھورنے لگا۔ اسفند کے حد سے زیادہ خطرناک ہوتے تھے، بڑے کا شمس نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ ایک اور آڑی بار اگر تمہارے دل کے کونے میں بھی حفصہ کے لیے ذرا بھی کوئی غلط خیال ہے یا لانے کی کوشش کی تو اسے فوراً نکال دو، ورنہ تمہیں جو اپنی اس کمپنی سے بہت پیار ہے نا، مجھے تمہیں اور اس کمپنی کو برباد کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ اس کو وارننگ دیتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے میری بات یاد رکھنا، حفصہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور میری عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے کچھ بھی دیکھنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا، جبکہ شمس کتنی ہی دیر اپنی جگہ پر بیٹھا اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ اس کے لفظوں کی سختی سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے اسے کر بھی سکتا تھا، کیونکہ وہ عصمت جارحان تھا، اس شہر کے ٹاپ بزنس مین میں سے ایک، جو اتنی طاقت رکھتا تھا کہ اپنے ایک اشارے پر کسی کو بھی مٹی میں ملا سکتا تھا۔ اس کی باتوں نے شمس خان کو پھر سے اپنے فیصلے پہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔